نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 71۔ فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں تو انہوں نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا۔ قال احرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اسے پھاڑ ڈالا ہے تاکہ غرق کر دیں اس کے تمام سواروں کو؟ یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دونوں ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ کشتی کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ایک کشتی نظر آئی تو اس کے مالک سے بات کی، اس نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کسی کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنانے کے لیے اس کی دیوار میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے تو کشتی میں سوراخ کر کے کشتی والوں کو ڈبو دینا چاہا، آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے کہ کشتی کو خراب کیا، بہت سے بے گناہ کو ہلاک کر دینا چاہا اور احسان فراموشی کی۔ آیت نمبر 72 اینڈ 73۔ آیت نمبر 72۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 73۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے میرے بھول جانے پر اور نہ ہی میرے معاملے میں زیادہ سختی کیجیے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شرط یاد دلائی کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کسی فعل پر اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو اس کا سبب معلوم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اس لیے اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے، یعنی مجھے پکڑ میں نہ لائیے اور اتنی شدت نہ برتیے کہ مجھے اپنا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیں، بلکہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجیے۔ آیت نمبر 74۔ فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک لڑکے سے تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کسی کا خون نہیں بہایا تھا، پھر بھی آپ نے اسے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت ہی نامعقول حرکت کی۔ کشتی کا سفر طے کرنے کے بعد دونوں خشکی کے راستے پر چل پڑے۔ ایک جگہ کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو جو ان کے علم کے مطابق کافر تھا الگ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے ابی قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ پیدائشی کافر تھا، بالغ ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر پر مجبور کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہو سکا اور انہوں نے خضر علیہ السلام کے اس فعل پر سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے کشتی میں سوراخ کرنے سے بھی زیادہ برا کام کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس فعل کی شدت کی وجہ سے یہ سوچنا بھول گئے کہ خضر علیہ السلام نے کسی ایسے سبب کی بنا پر اس قتل کا کرنا حلال سمجھا جو انہیں معلوم نہیں ہے۔
آیت نمبر 75۔ الحمدللہ آیت نمبر 75 سے جز نمبر 16 کا آغاز ہوتا ہے۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس آیت میں الم اقل کے بعد لکا کا جو لفظ آیا ہے، اس سے آیت میں مزید سختی پیدا ہوتی ہے کہ ایک بار تو غلطی کی اور نظر انداز کر دیا، اب پھر دوبارہ آپ اس غلطی کو دہرا رہے ہیں اور بے جانے بوجھے مجھ پر سخت سوال کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 76۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں تو اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یعنی ایک دفعہ پھر آپ میری اس بھول کو نظر انداز کر دیں، لیکن اگر تیسری مرتبہ ایسا ہوا تب بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیں۔ قد بلغت من لدنی عذرا۔ آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو، یعنی آپ کی طرف سے مجھ پر حجت قائم ہو چکی ہے، لہذا اس کے بعد آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کے بارے میں عذر کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها۔ پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب پہنچے ایک بستی کے لوگوں کے پاس تو انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا ان دونوں کی مہمان نوازی سے۔ بستی کے باشندے کچھ ایسے سخت دل تھے کہ پوری بستی میں سے کسی ایک شخص نے بھی انہیں کھانا کھلانے کی حامی نہ بھری۔ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه۔ تو ان دونوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، یعنی یہ ایسے سخت دل لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اور آپ نے بغیر کسی معاوضے کے ان کی دیوار مرمت کر دی۔ بہتر تو یہ ہوتا کہ اگر آپ اس کام کی کچھ اجرت طلب کر لیتے اور اس کے عوض میں ہم کھانا کھا لیتے۔ آیت نمبر 78۔ قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، بس اب یہ جدائی کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان، اب میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اصل حقیقت ان چیزوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق میرا ساتھ چھوڑ دیں، اور میں اب آپ کو اپنے تمام ان افعال کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم کرے، کاش کہ وہ صبر کرتے تاکہ دونوں حضرات کی مزید خبریں ہمیں معلوم ہوتی۔ آیت نمبر 79۔ اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب لوگوں کی ملکیت تھی جو محنت کرتے تھے دریا میں۔ وہ غریب اور نادان لوگ تھے، صرف وہ کشتی ہی ان کی معاش کا سہارا تھی۔ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو دریا کے آر پار لے جاتے تھے اور اس مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو زبردستی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ کشتی جس میں میں نے سوراخ کر دیا تھا اور جس پر آپ نے مجھے عطاب کیا تھا 7 نادار آدمیوں کی تھی،
جس کے ذریعے وہ لوگوں کو سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچایا کرتے تھے اور اس سے اپنی روزی کماتے تھے۔ اس علاقے کا بادشاہ ایک ظالم آدمی تھا جو ہر عمدہ اور صحیح سالم کشتی کو لے لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے عیبدار بنا دینا چاہا تاکہ وہ اسے نہ لے سکے۔ اس کشتی کی وہ لوگ آسانی سے مرمت کر لیں گے اور یوں وہ کشتی ان کی روزی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ لہٰذا کشتی کو جو عیبدار کیا گیا تھا ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا تھا، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آیت نمبر 80۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے اور ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور ناشکری میں ان پر اثر ڈالے گا۔ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا تھا اس کے والدین ایماندار تھے اور وہ پیدائشی طور پر کافر تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ بڑا ہو کر والدین کو بھی کفر اور سرکشی میں نہ ڈال دے، یعنی کفر اور سرکشی کی راہ پر نہ ڈال دے اور ان کو عاجز نہ کر دے۔ آیت نمبر 81۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ پس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد، پاکیزگی میں بھی اور قریب تر شفقت میں۔ بچے کے والدین چونکہ نیک اور صالح لوگ تھے، اس لیے ان کے رب نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ انہیں ایسا فرزند عطا فرمائے جو پاکیزہ نفسی اور پرہیزگاری میں اس سے بہتر ہو اور دردمندی میں بھی اس سے بڑھ کر ہو۔ چنانچہ وقتی طور پر تو بچے کے فوت ہونے سے والدین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ ان کی بہتری کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کے لیے اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا۔ لہٰذا آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور نکال لیں اپنا خزانہ۔ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ یہ سب امور آپ کے رب کی رحمت سے طے ہوئے تھے اور میں نے اپنی رائے سے انجام نہیں دیے تھے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں اور وہ دیوار جسے میں نے سیدھی کر دی تھی شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اس لیے آپ کے رب نے ان پر فضل و کرم کرتے ہوئے چاہا کہ دیوار کھڑی رہے تاکہ دونوں بڑے ہو کر اسے نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جو کچھ میں نے کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، اپنی رائے اور اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ آپ میری جن باتوں کو برداشت نہیں کر سکے تھے یہ انہی کی تعویل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی نیکی اولاد کی جانی اور مالی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ بعض کہتے ہیں ان دونوں یتیموں کے باپ نے ہی وہ مال دفن کیا تھا، بعض کا خیال ہے کہ ان کے 7ویں یا 10ویں پردادا نے مال دفن کیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی کئی پشتوں تک کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صالح آدمی کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد، اس کے خاندان والوں اور اس کے ارد گرد کے خاندانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔
وہ ان کے درمیان جب تک ہوتا ہے سبھی اس کی وجہ سے اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 196 میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک الحمدللہ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔